حضرت مولانا سید ابو اختر قاسمی صاحب کے جنازے کی نماز میں ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں کی بھیڑ امری۔ یہ تصویر ہے دربھنگہ شہر کے لہریہ سرائے تھانہ چھیتر انترگت محلہ اسماعیل گنج عیدگاہ کی، جہاں ہزاروں کی سنکھیا میں جنازے کی نماز ادا کرنے کو لے کر کافی دور دراز سے اور کئی ضلعوں سے لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ نم آنکھوں سے مولانا ابو اختر قاسمی کو کیے گئے سپرد خاک۔ بیتا قبرستان سے یہ تصویر ہے، جہاں نم آنکھوں سے مولانا ابو اختر قاسمی صاحب کو نم آنکھوں سے آخری وداعی دی گئی اور کیے گئے سپرد خاک۔ اس کے رخ کو دیکھ کر کے آپ حضرات اپنا رخ طے جو بائیں طرف سے پیچھے ہو جائیں اور دائیں طرف سے سب سے آگے ادھر سے پیچھے ہو گیا، ادھر سے پیچھے ہو جائے، پیچھے ہو جائے، سب اس طرح سے بنے گی۔ یہ جو دو مینار بنے ہوئے آپ کے سامنے عیدگاہ کے، اس کا رخ دیکھیے اور اس سامنے سب لگائیے، ہماری نماز میں غلط رخ ہو جائے گی۔ جو ہمارا جناب اللہ معاف فرماتے ہیں اور ان دعائیں حضرت فرما رہے ہیں کہ سفید ٹیڑھی ہے، سفید درست کر لی جائے۔ حضرت مولانا مفتی احمد قاسمی صاحب کا شہید کا پیغام آپ حضرت ان سے قصد پیش کرنے والے علماء، نوجوان اور ہر آبادی کے لوگ الحمدللہ ان سے مستفید ہوئے۔ ان کی شخصیت اور ان کی باتیں اس وقت ضرب المثل کی حیثیت رکھتی، اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ حضرت امیر سید حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی دعوت برکاتہ العالیہ امیر سید عرصہ جھارکھنڈ میں اور امارت شریعت کے قائم مقام ناظم جناب مولانا مفتی سیدروان قاسمی صاحب، امارت شریعت کے قاضی شریعت جناب قاضی عبدالعظیم قاسمی صاحب اور تمام ذمہ دار کارکنان مالک البلاد پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بطور خاص ان کے اہل خانہ اور جملہ مسلمانوں سے اظہار ہمدردی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ عمارت شریعہ ہر قدم پر ان کے اہل خانہ اور ان کے عزیزوں کے ساتھ کھڑی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا نعم البدل پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات جو عیدگاہ کا جو مینار سامنے بنا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین وفی نستعین، اما بعد، بزرگان محترم حضرت مولانا سید ابو اختر قاسمی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کے علم و فضل نور اللہ مرکزہ ہو گئے، ان کے علم و فضل اور ان کے بیان و کتابت اور ان کی حاضر جوابی اور رحمت نے یہ وقت کا موقع ملتا ان کو ان کی کاوشوں کا وہ بدلا تھا کہ ان کی شان بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملت کو جیسا خوبیوں کا تذکرہ کرتا۔ ہم لوگ کبھی کبھار جذبات میں آ کر اپنے جانے والوں کی بھی ان باتوں کو بیان کر دیتے ہیں جن سے کسی درجے میں ان کی برائی سمجھ میں آتی۔ ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زندگی میں بھی غیبت سے منع کیا گیا اور جانے کے بعد تو بدلے نسب منع کیا گیا۔ اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں یاد کرنا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج
दरभंगा शहर के काफ़ी जाने माने मौलाना और उलमाए दीन मौलाना अबू अख्तर कासमी साहब जो हैं इंतकाल कर गए हैं। क्या कहेंगे, आप यहाँ आए आप लोग? क्या कहें, मौलाना की शख्सियत किसी तारुफ की तो जरूरत नहीं उनको, क्या कि पूरा शहर और पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान मौलाना को जानता था। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मौलाना का शागिर्द नहीं। मदरसे के तालिब इल्म तो खैर है ही, मुस्लिम स्कूल जब से ज्वाइन किए तो असली तालीम के भी काफ़ी इनके शागिर्द हैं हर जगह, हर इसमें। और जिसके से भी मिलते थे बड़ी मोहब्बत से मिलते थे, बहुत आम फहम ज़ुबान में लोगों के मसले को हल करते थे। इसलिए इसी वजह से बहुत हद लजीज थे। बहुत सारे उलमा हैं जो बड़ी ऊंची ऊंची बात करते हैं, लोग समझ में नहीं आती, एकदम ग्राउंड लेवल की बात करते थे। और जिसकी जिस ज़ुबान में समझना चाहता था उसको उसी ज़ुबान में समझा देते थे। अगर देहाती ज़ुबान में समझना चाहा देहाती ज़ुबान में चलाती है, शहरी ज़ुबान में समझना चाहे शहरी ज़ुबान में समझाती है। ये मौलाना की एक बहुत बड़ी खासियत थी। और अपने शागिर्दों से मिलने जुलने वाले से जितनी मोहब्बत रखते ही थे, रिश्तेदारों से भी बड़ी मोहब्बत, बड़ी खुलूस। हम तो उनके दामाद ही रहेंगे। आके तो यहाँ से लगता था कि कहाँ बैठा लें, कहाँ उठा लें, हाथों हाथ लिए रहते थे मौलाना लोग। ये अपने आप में मौलाना की किसी तारुफ की मौलाना की जरूरत नहीं। पूरा शहर और झगड़ुआ मदरसे में जो ताउन है, जो मदरसा कायम है मौलाना के ही दम से है। और तो गाँव हम लोग घूम रहे हैं अभी मदरसे के चंडे के सिलसिले में चमड़े के, हर आदमी इनकी तारीफ है बस मौलाना के नाम पर। जी अपना नाम बता। मोहम्मद कैसरा। अबू अख्तर कासमी साहब का विसाल हो गया है। ये हम जैसे हज़ारों लाखों की तादाद में मौलवियों के उस्ताद हैं, रईसुल असातिज़ा थे। पूरा शहर सोगवार है। इनके विसाल से एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है, जो हमको लगता है कि नेमल बदल के तौर पे भरपाई मुमकिन नहीं है। बहरहाल जाना सबको है। इनका भी एक वक्त मुतय्यन था, तशरीफ़ ले गए, पर बहुत सारी यादें छोड़ के गए। बहुत सारा मिशन तालीम के मैदान में जामे रहमानी मुंगेर से लेकर मदरसा इमदादिया, शफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल, मदरसा इस्लामिया झगरुआ, ये तमाम इनकी कारकर्दगी और इनके मरहून मिन्नत है। ये इदारे जो आज चमक रहे हैं, कहीं न कहीं ये इनकी जाँफशानी है, जिस पे सैकड़ों बच्चे आज फैज़याब हो रहे हैं। बैरून मुल्क भी इनके शागिर्दों की तादाद इंतहा है। बड़े मुखलिस उस्ताद हुआ करते थे और बनने बनाने का बड़ा ही शौक़ था कि बच्चे किस तरह बने, कैसे बने। हम बहुत ही सोगवार हैं। हम इनके हालात बयान करने के कासिर हैं, क्योंकि गम से हम निढाल हैं। बहरहाल हमारे बड़े ही मुखलिस उस्ताद थे, जिन्होंने ज़िंदगी के हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई की, और हम जैसे सारे लोगों की रहनुमाई करते रहे हैं। ये यादें तो हैं इनकी, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारे कारनामे हैं जो बयान से बाहर है। कितने उम्र में का इंतकाल हुआ? हमको 90 प्लस है, 90 से ज़्यादा है। कहाँ के रहने वाले? ये पपरौल बेगूसराय के रहने वाले हैं। और अभी यहाँ जो उनका निवास स्थल है? हाँ, निवास स्थल तो यही है, दरभंगा ज़िला इस्माइलगंज है, मुकरबा महल्ला बोलता है ये। यहीं ये रिहाइश पजीर हुए। अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन रहमानी। हम दरभंगा ही के रहने वाले हैं, मदरसा सलीमिया, भैरवपट्टी, मिल्की चक, दरभंगा। हज़रत मौलाना सैयद अबू अख्तर कासमी साहब, जो कि हमारे नाना भी लगते हैं, आपसे हमारा एक गहरा और शागिर्दाना भी ताल्लुक़ रहा है। मैं नवासा भी हूँ, लेकिन एक शागिर्दाना ताल्लुक़ भी है मेरे उनसे। आपकी शख्सियत में एक ऐसी बात थी जो बहुत कम लोगों में पाई जाती है। आप ज़िंदगी में आपने हर वो एक खिदमत को अंजाम दिया जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म
آپ نے ہر حکم کو بجا لایا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے رہا، لیکن اس کے باوجود آپ ہر مکتب فکر میں اتنے ہی مقبول اور اتنے ہی قابل ستائش ہیں جتنا کہ اہل دیوبند میں آپ رہے ہیں۔ اور میں آپ کے بارے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہم لوگوں کی آنکھیں نم ہیں، دل بہت مغموم ہے۔ دربھنگہ نے ایک صدی کو کھویا ہے، دربھنگہ نے ایک صدی کو کھویا ہے، اور اتنا خوش مزاج اور بااخلاق انسان ہونا، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات تھی۔ پورے ملک میں آپ کا ایک الگ نمایاں مقام تھا، اور سب سے بڑی بات، آپ دو چیزوں سے اپنے ہمیشہ پورے ملک میں پہچانے جاتے تھے۔ ایک جو آپ کے اندر جو آپ کی اخلاقیات جو تھی وہ، اور دوسرا اپنے کلام سے آپ کے جو تقریر کرنے کا ایک انداز تھا، ایک دم بالکل سہل اور بالکل ایک عام فہم انداز میں بیان کرنا، اس سے آپ پورے دنیا میں مشہور تھے، پورے شہر میں ہی نہیں، آپ ملک میں کہیں بھی بات کیجئے یا پھر بیرون ملک میں اگر حضرت کے بارے میں اگر آپ کسی سے پوچھیں تو شاید ہی کوئی ہوگا جو کہے گا کہ مولانا ابو اختر قاسمی صاحب جو دربھنگہ شہر میں مقیم ہیں، میں ان کو نہیں جانتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، ہر جگہ آپ کی پہنچ تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر کسی محفل میں آپ چلے جاتے تو اس محفل کی سما ہی الگ ہو جاتی تھی، لوگ آپ کو الگ انداز میں دیکھا کرتے تھے۔ آپ کو کبھی بھی کسی محفل میں تعارف کی ضرورت نہیں پڑی، آپ کی تعارف کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک زمانہ تھا جب نانا ہمارے لال کلر کی رازدو چلایا کرتے تھے، تو آپ کی وہ پہچان تھی، جس گاؤں میں چلے جائیں، جس قصبے میں چلے جائیں، جس علاقے میں چلے جائیں، وہ آپ کی پہچان ہوا کرتی تھی کہ لال گاڑی والے مولانا آ گئے۔ اور کچھ لوگ تو ان کو اپنا مولانا کہتے تھے کہ اپنے مولوی صاحب ہیں، اپنے مولوی صاحب ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہی تمام چیزیں جو آج لوگ الگ الگ زبان سے بول رہے ہیں، یہ حضرت والا کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اور قبر میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اپنے پیچھے اپنے فیملی میں کون کون لوگ کو مولانا صاحب چھوڑ کے چلے گئے؟ اپنے فیملی میں مولانا کی 2 بیٹی ہیں اور 1 بیٹا ہے، عادل بابو ہیں جو ہمارے ماموں جان لگیں گے، اور 2 بیٹی اور ہیں، ایک ٹیچر ہیں اور ایک ڈاکٹر ہیں، وہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ ایک بڑے داماد جو چند سال قبل وہ قضا کر گئے، اور ایک حذیفہ بابو صاحب ہیں جو موجود ہیں ابھی۔ جی اپنا نام بتا دیں۔ جی میرا نام ہوا حافظ محمد توصیف عالم عرف ذیشان۔